السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو سپر شیف موم۔ تو آج ہم بنائیں گے یمی اینڈ ایزی چکن اسپیگیٹی۔ اس کے لیے آپ ایک اسپیگیٹی کا پیکٹ لے لیں گے۔ اس کے بعد میں نے شملہ مرچ کو اچھی طرح سے چاپ کر لیا ہے۔ شملہ مرچ چاپ کرنے کے بعد ہم لہسن لے لیں گے، اس کو چھیل لیں گے۔ اس کے لیے ہمیں 7 سے 8 جوے لہسن کے چاہیے اور اس کے بعد ہم لہسن کو کوٹ لیں گے۔ ساتھ ہی ہم نے اسپیگیٹی کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دینا ہے۔ پانی کے اندر میں نے آئل کا 1 چمچ اور سالٹ ڈالا تھا۔ یہ میں نے یہاں پر لہسن کوٹ لیا ہے اچھی طرح سے۔ اس کے بعد آپ اپنے پین میں 2 چمچ آئل لیں اور اس میں اس لہسن کو اچھی طرح سے پکا لیں۔ اس پیکیٹ کے اندر ہم نے آدھا کلو چکن لیا ہے، اس کو ہم نے کیوبس کی شیپ میں کاٹ لیا ہے، اور شملہ مرچ جو کہ ہم نے پہلے چاپ کر لی تھی۔ لہسن پک جانے کے بعد آپ اس میں اپنا چکن ایڈ کر لیں اور اس کو اچھی طرح سے پکا لیں۔ اس چکن میں ہم حسب ذائقہ نمک ڈالیں گے، کالی مرچ، سویا ساس، چلی ساس اور اوریگانو۔ میں نے کالی مرچ اور نمک جو ہے وہ چکن میں ڈال لیا ہے۔ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ ہمارا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے۔ ساتھ ہی آپ اپنی اسپیگیٹیز کو چیک کر لیں، ان کو اتنا بوائل کریں کہ یہ الگ الگ ہوں۔ اگر آپ اس کو زیادہ بوائل کریں گے تو یہ چپک جائیں گے۔ اس کے بعد چکن میں ہم نے چلی ساس ڈالا، سویا ساس ڈالا، یہ آپ اپنے مطابق اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے اوریگانو بھی ڈال دیا۔ جیسے اسپیگیٹی بوائل ہو جائے آپ اس کو ٹھنڈے پانی سے گزار لیں۔ چکن کے پک جانے کے بعد اس کے اندر شملہ مرچ بھی ایڈ کر دیں۔ جب بھی آپ اسپیگیٹی یا میکرونیز کو ٹھنڈے پانی سے گزارتے ہیں تو یہ چپکتی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ کتنی اچھی اور الگ الگ بنی ہے۔ ہمارا مسالہ تیار ہو گیا تھا، اس کے اندر ہم نے اسپیگیٹی کو مکس کر لیا ہے۔ تھوڑی تھوڑی کر کے اسپیگیٹی ڈالتے جائیں اور اس کے اچھی طرح سے ملا لیں اور آپ کی اسپیگیٹیز تیار ہے کہ آپ کو یہ اسپیگیٹیز پسند آئی ہوں گے اور آپ اس کو ٹرائی کریں گے۔ اللہ